فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم. يا أكرم الخلق ما لمن علو به سواك عند حلول الحديث الأمامي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا
سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا اپنی پہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے.
12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے. 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. یا شیخ یا نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك
واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم مقلب القلوب، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ ہمارے لیے دنیا، دین، قبر و آخرت کے سارے معاملات آسان فرما دے. اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک و حرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرة ثم مرة. اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرة ثم مرة. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اے واجد اے ماجد پروردگار ہمیں زوال نعمت سے بچا. یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علينا. اے اللہ ہمارے بی بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين.
اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. آمين 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 ثم آمين. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ. ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آلہ وصحبہ وسلم. باواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمتا للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو روشن منور فرمائے. رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ تعالی چاروں طرف نور ہی نور عطا فرمائے. رب العالمین دونوں جہاں میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. سورہ 3 سے درس کا آغاز ہے. یہ 30ویں پارے کا 20واں رکوع ہے. سورہ 3 مکی صورت ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے. اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. 3 عربی میں انجیر کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں انجیر کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والتین والزیتون. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. انجیر بہت ہی زیادہ عمدہ میوہ ہے، پھل ہے، جس میں فضلہ نہیں ہے. یعنی عام طور پر ہم کوئی بھی اگر پھل کھاتے ہیں تو چھلکا پھینک دیتے ہیں، پھل کے اندر سے بیج وغیرہ نکلتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. لیکن انجیر جو ہے وہ مکمل کھا لیا جاتا ہے. اس میں نہ بیج پھینکنے کی ضرورت ہے نہ چھلکا اتارنے کی ضرورت ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، لیکن وہ بیج بھی اس انجیر کے میوے کے حصے بنے ہوتے ہیں
یعنی الگ سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بیج ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے انجیر کھانے میں جیسے کہ بغیر بیج کے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنت کے پھلوں کی مثال دی تو آپ نے انجیر کا ذکر کیا۔ جیسے انجیر کھاتے ہیں تو نہ ہمیں بیج نکالنے کی ضرورت ہے، نہ چھلکا پھینکنے کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو پھل ہوں گے وہ بغیر بیج کے ہوں گے۔ یہ سریع الہضم ہے، یعنی جلدی سے یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے یہاں پر جو حکمت ہے یا طب ہے اس کا رجحان تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو عام رواج ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں نہ وہ پرہیز کو کچھ جانتے ہیں، نہ وہ کوئی غذا کو جانتے ہیں، وہ بس دوائیوں کا بنڈل دے دیتے ہیں، انجیکشن اور جناب ڈرپ لکھ کے دے دیں گے، آپریشن لکھ کے دے دیں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح کے پہلے ڈاکٹر تھے یا طبیب تھے وہ دوائیاں بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے تھے کہ آپ یہ غذا استعمال کریں، اس غذا سے آپ اجتناب کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارا پیٹ ہے، ہر آدمی کا معدہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے، کسی کا جسم جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، کسی کے اندر جو ہے بلغمی مادہ زیادہ ہے، صفرا زیادہ ہے، تو اس طرح جسم کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ تو پہلے کے جو حکیم ہوتے تھے وہ نبض دیکھ کر وہ بتاتے تھے کہ یہ غذا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو آپ کو استعمال نہیں کرنا، یہ غذا آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو یہ استعمال کرنا۔ سب سے اہم چیز جو طب کے حساب سے ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پیٹ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ پیٹ کا خراب ہونا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب ہے تو نہ دوائی اثر کرے گی نہ غذا اثر کرے گی، تو نظام ہضم کا درست ہونا اور پیٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ امیر المجاہدین نے بیان کیا، اللہ کرے میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے اپنا ایک اعلیٰ قسم کا طبیب حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر بھیجا۔ مدینہ منورہ میں آ کر اس نے اپنا مکتب کھول لیا، اپنا دفتر یا اپنا کلینک کھول لیا، لیکن اس کے مکتب میں کوئی صحابی علاج کے لیے نہیں گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں یہاں پر عرض کروں کہ ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یعنی جن کی عمر 70 سال ہے یا 80 سال ہے، بلکہ میرا خیال ہے جن کی عمر 60 سال ہوگی وہ بھی اس بات کو انہیں بھی یاد ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے، بلکہ 40 سال پہلے بھی، یا آپ کسی بزرگ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے بچپن میں تو یہی ہوتا تھا کہ اکثر ہم دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ ہماری جو دادی ہوتی تھی، نانی یا بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بخار ہو گیا تو یہ کھلانا ہے، یہ جڑی بوٹی استعمال کرنی ہے، پیٹ خراب ہے تو یہ استعمال کرنا ہے، یعنی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج گھر میں ہو جاتا ہے۔ اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سردی کے اندر یہ غذا کھانی ہے، گرمی میں یہ کھانا ہے۔ سردی کی وہ الگ جو ہے سردی کے لیے بہت ساری چیزیں بناتے، گرمی کے لیے بہت ساری چیزیں بناتے۔ تو اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ گھر میں صحیح ہو جاتی۔ کبھی بامر مجبوری بڑی بیماری کے اندر لوگ جاتے ڈاکٹر کے پاس۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ٹریننگ کی
کہ صحابہ کرام بھی طب کو جانتے تھے، تو وہ کئی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ خوراک کے اندر ہے، وہ خوراک سے علاج کر لیتے۔ ہاں بڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے جانا پڑتا ہے حکیم کے پاس۔ تو اس حکیم نے کہا کہ میرے پاس کوئی صحابی علاج کے لیے نہیں آتے، شاید یہ وجہ ہے کہ میں عیسائی ہوں اور وہ نفرت کی وجہ سے نہیں آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو معمولی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج تو گھر میں ہو جاتے ہیں، اور بڑی بیماری کے لیے وہ آپ کے پاس آئیں، تمہارے پاس آئیں، لیکن وہ بیماری نہیں ہوتے کہ تمہارے پاس آئیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ بیمار ہی نہ ہوں؟ آپ نے ان کو کیا چیز سکھائی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کرام کو 2 چیزیں سکھائی ہیں، اور میرا ہر صحابی اس پر عمل کرتا ہے، اور اس پورے شہر مدینہ کا ہر شہری جو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو شاہی حکیم جو روم کا تھا اس نے کہا آپ بتائیے آپ نے کیا چیز سکھائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگ جائے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالنا، جب تک کہ شدید بھوک نہ لگ جائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اصول پر عمل کرے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگ جائے ایک لقمہ بھی وہ منہ میں نہ ڈالے۔ اب ہمارا تو کیا حال ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، یہ تو 3 کھانے ہو گئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں 3 کھانے کا رواج نہیں تھا، 2 کھانے تھے، یہ تیسرا کھانا بعد میں ایجاد ہوا۔ تو اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضور کے دور میں دن میں 1 ہی کھانا ہوتا تھا، یہ 2 کھانے بھی بعد میں ایجاد ہوئے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں 2 کھانے تھے، لیکن اب یہ تیسرا کھانا ہو گیا۔ تو اب ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے، رات کا کھانا، ہم 3 کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم سارا دن جو ہے کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کبھی شام کے وقت جو ہے چائے کے ساتھ کچھ وغیرہ لے لیتے ہیں، بسکٹ وغیرہ، کبھی کسی نے کوئی چیز لے لی، کبھی کوئی چیز لے لی، کسی نے فرینچ فرائز لے لیے، یعنی پورا دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں حکمت کے مطابق، وہ غذا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس کے مراحل ہیں۔ تو جب ایک دفعہ ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ غذا ہضم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے حکمت کے مطابق میں بھول گیا ہوں، ایک حکیم صاحب مجھے بتا رہے تھے 7 مراحل ہوتے ہیں، شاید مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے کہا 7 اس میں سٹیپس ہوتے ہیں۔ غذا پہلے مرحلے سے دوسرے میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہے، اب غذا ہوتی ہے تیسرے مرحلے میں، اور اوپر سے اور غذا آ جاتی ہے، تو نظام ہضم اس غذا کو چھوڑ دیتا ہے، نئی آنے والی غذا پر توجہ دیتا ہے۔ تو وہ جو غذا تیسرے مرحلے میں یا چوتھے مرحلے میں وہ سڑ جاتی ہے پیٹ میں، وہ ہضم نہیں ہوتی، اس سے جسم کو توانائی نہیں ملتی، بلکہ وہ آنتوں میں جا کر، بڑی آنت میں جا کر سڑ جاتی ہے، پھر اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے خون کے اندر گندے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ کھانا کھانے کے بعد نظام ہضم کو 2 سے 3 گھنٹے دے اور کوئی چیز نہ کھائے، تاکہ پوری چیزیں جو ہیں جو ہم نے کھانا کھایا وہ ہضم ہو جائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے سوال کیا کہ جانتے ہو شدید بھوک یا اصلی بھوک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی پہچان لکھی ہے نخرے ختم ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ نخرے ختم ہو جائیں۔ نخرے کا مطلب یہ ہے
کہ جب تک بندہ یہ کہے نا کہ مجھے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے، اس کا مطلب بھوک لگی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سچی بھوک وہ ہوتی ہے، شدید بھوک وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اتنا بھوک سے بےتاب ہو جائے کہ سوکھی روٹی بھی شوق سے کھا لے۔ تو آپ فرماتے اس سے پہلے کھانا نقصان دہ۔ اب میں اپنی بات کروں، آپ اپنی بات کریں، تو شاید زندگی میں کبھی کبھی یہ سال میں 5 سال میں 10 سال میں ایسی بھوک ہم نے دیکھی ہوگی، ورنہ تو ایسی بھوک اکثر اوقات ہوتی نہیں ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 باتوں کا ان کو پابند بنایا ہے۔ ایک تو جب تک شدید بھوک نہ لگ جائے 1 لقمہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالنا، اور دوسرا میں نے ان کو پورے مدینے کے شہریوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، جگہ باقی ہو اس وقت ہاتھ روک لینا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی تشریح کس طرح فرمائی؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ ابھی تمنا ہو کھانا کھانے کی، ایک تو نا کھانا کھا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے اور پھر ہمارا دل کھانے کو نہیں ہوتا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے ابھی کھانا کھانے کا دل بھی ہو رہا ہو، پیٹ میں تھوڑی جگہ بھی ہو اور ہاتھ روک دیں، تو انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آخری حد بیان کی اور فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ بس اتنا کھانا کھائے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، یعنی اسے توانائی پوری مل جائے، اتنا کھائے۔ اور اگر کسی کو زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، 1 حصہ خوراک کے لیے، 1 سانس کے لیے اور 1 پانی کے لیے۔ اور اگر بہت ہی زیادہ کوئی کھانا چاہے تو اس کا فرمایا کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ابھی چند لقموں کی جگہ ہو ہاتھ روک لے، یہ آخری حد ہے۔ لیکن اگر کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر بھی ہم کھاتے ہیں، خاص طور پہ جب کھانا مفت کا ہو، فری کھانا ہو، یعنی کسی کی دعوت میں گئے ہوں تو مفت مال جو ہے وہ ہم ڈال تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مال تو مفت ہے، پیٹ تو اپنا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھونسو، یہ بھی ٹھونسو، یہ بھی ٹھونسو۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ آج کل دعوتوں میں آئس کریم بھی ہوتی ہے اور چائے بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ آئس کریم اور چائے اس لیے رکھی گئی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چائے پینا پسند نہیں کرتے، ان کا موڈ ہوتا ہے وہ آئس کریم کھا لیں، اور بعض لوگ آئس کریم کو پسند نہیں کرتے، وہ چائے پی لیں۔ لیکن ہم کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، مطلب چائے بھی پیتے ہیں، آئس کریم بھی کھاتے ہیں، بوتل بھی، تو پان بھی، تو جو چیز ہے سب کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہنے لگے کہ انہوں نے دعوتوں میں جو مختلف ڈشیں رکھی نا، وہ کیوں رکھی؟ ساری ڈشیں پیٹ میں ٹھونسنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ ڈشیں اس لیے رکھی کہ ہر آدمی کی چوائس الگ الگ ہوتی ہے۔ بس کسی کو قورمہ پسند نہیں تو بریانی کھا لے، بریانی پسند نہیں تو یہ والی ڈش کھا لے۔ اس طرح انہوں نے 5 ڈشیں یا 10 ڈشیں رکھی جاتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ڈش کو کھانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس پر اب کیا تبصرہ کریں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی عجیب بات مجھے سنائی اس نے۔ انہوں نے کہا ہم جب دعوت میں جاتے ہیں تو شکاری بن کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم، آپ سمجھیں میرے والد بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، میں بھی ہوں، میرے بھائی بھی ہیں، تو ہم الگ الگ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ بوتلیں آپ کو پکڑنی ہے، سلاد پر چھاپا آپ کو مارنا ہے، مرغیوں پر آپ کو چھاپا مارنا ہے، تو بس لوٹ۔ پھر وہ پلیٹیں بھر لیتے ہیں اتنی ساری، پھر کھائی نہیں جاتی، ضائع ہوتی ہیں۔ عجیب حال ہے۔
اتنا ضائع بھی کرتے ہیں، پھر زیادہ کھاتے بھی ہیں. اور آج کل تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، دعوتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن پہلے تو دو بج جاتے تھے، 3 بج جاتے تھے. اب وہ 2 بجے اتنا ٹھونس کر بندہ کھا کر سوئے، فوراً گھر پہ جا کر پھر کیا ہو اس کے پیٹ کا. تو اس حکیم نے یہ کہا کہ آپ نے شہریوں کو کیا سکھایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگ جائے ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالنا، اور جب کھانے لگو تو پیٹ میں جگہ باقی ہو ہاتھ روک دینا. تو اس نے سوال کیا کہ کیا اہل مدینہ میں سے ہر کوئی یہ عمل کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر کوئی یہ عمل کرتا ہے. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا میں سارا سامان سمیٹ کے میں روم واپس جا رہا ہوں. میری حکمت یہ کہتی ہے کہ جس شہر کے لوگ ان 2 اصولوں پر عمل کریں وہاں کسی حکیم کی دواخانے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہو سکتا. اللہ. تو یہاں فرمایا کہ یعنی مفسر نے فرمایا کہ انجیر جو ہے یہ سریع الہضم ہے، اور اس سے بات چلی تھی. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے پیٹ کے لیے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں وہ مفید ہیں، اور وہ غذائیں جو ہمارے لیے ہضم کرنے میں مشکل ہے وہ ہمیں جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑھاپے میں جو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے پیٹ کی ہوتی ہے. ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو ہاضمہ اس کا مضبوط رہتا ہے جس نے جوانی میں احتیاط کی ہو. تو ہمیں کھانا کھاتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو آسانی سے ہم میں ہضم ہو جاتی ہیں، ہمارے پیٹ کے لیے مفید ہیں. مثلا مثال کے طور پر روٹی ہے. اب روٹی ہضم اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم دانتوں سے صحیح طور پر چبا لیں، لیکن ہم لوگ چباتے نہیں ہیں اور وہ بڑے بڑے لقمے اتار لیتے ہیں جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز کھانی ہے اگر وہ چبانے والی ہے تو اس کے متعلق جو سنت طریقہ ہے وہ اتنی چبائی جائے کہ اب مزید چبانا ممکن ہی نہ ہو، یعنی نوالا نگلنا نہ پڑے، خود بخود اتر جائے، اتنا چبانا چاہیے. یہ سنت مبارکہ. اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق دے. اور ان سنتوں پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھیں زندگی تو جو لکھی ہے وہی ہے، مگر جو زندگی لکھی ہے اگر صحت تندرستی کے ساتھ گزرتی ہے تو اس میں مومن کو فائدہ یہ ہے کہ جب صحت اچھی ہوگی تو عبادات وہ اچھی طرح کر سکے گا. رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہے، نفلی روزے رکھنا آسان ہے، تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا، جہاد کرنا آسان ہوگا، دین کی خدمت کرنا آسان ہوگا. اگر ہر وقت بستر پہ پڑا رہے گا، بیمار رہے گا تو پھر یہ سارے معاملات اس کے پریشان ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری چیز جو ہے فرصت. یعنی فرصت کی بھی لوگ قدر نہیں کرتے اور صحت کی بھی لوگ قدر نہیں کرتے. پھر آگے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ انجیر جو ہے کثیر النفع ہے، یعنی اس کے نفع فائدے بہت زیادہ ہیں. اور فرمایا کہ یہ جگر کو بہت زیادہ توانا کرتا ہے. اصل پورے جسم کا جو نظام ہے نا، نظام ہضم، اس کا دار و مدار جگر پر ہے، جگر پر، کلیجے پر. تو انجیر جو ہے وہ جگر کے لیے بہت مفید ہے. یہ بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے. انجیر جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، ہڈیوں کا درد ہو، یہ دور کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کی ترغیب دلائی اور آپ نے فرمایا انجیر استعمال کرو، اس سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا، اس سے جوڑوں کا درد نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جیسے آگے زیتون کا ذکر ہے تو انجیر اور زیتون کے ذکر کو اللہ نے ایک ساتھ فرمایا، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تو انجیر اور زیتون کو دونوں کو ساتھ استعمال کریں۔ اس کا طریقہ بعض حکماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے رات کو سونے سے پہلے 2 انجیر لے لیں یا 3 انجیر لے لیں اور اسے زیتون کے تیل میں بھگو دیں، 1 چمچ 2 چمچ تیل ڈال دیں، اس میں بھگو دیں، اور پھر صبح نہار میں زیتون کا تیل بھی پی لیں اور انجیر بھی کھا لیں، تو اس سے نظام ہضم بھی درست ہوگا اور ہڈیوں کا، جوڑوں کا، گھٹنوں کا درد بھی دور ہو جائے گا، اور اگر درد نہیں ہوگا تو آئندہ محفوظ رہیں گے، اور بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر میں اور زیتون میں شفا کو پیدا فرمایا۔ دیکھیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 3 مہینے تک بھوکے رہتے، نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، صوم وصال رکھتے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے بغیر سحری اور افطار کے مسلسل روزے رکھتے، کبھی 2 مہینے رکھتے، جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب پلاتا ہے۔ تو آپ کو یہ دنیا کی چیزوں کی حاجت نہیں تھی، تو آپ نے جن چیزوں کا استعمال کیا، اگر ہم ان سنتوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ کو استعمال کیا، اونٹنی کے دودھ کو استعمال کیا، بکری اور اونٹ کے آپ نے گوشت کو استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی جو ہے یہ وہ پسند ہے، بکرے کی یا بکری کی دستی پسند ہے۔ دستی اور ران میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو بکرے کے یا بکری کا پاؤں کا اگلا حصہ ہوتا ہے اسے دستی کہتے ہیں، اور پچھلا حصہ ہے اسے ران کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی بہت پسند ہے۔ اب دستیاں بکری میں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو حضور کے خادم ہیں، انہوں نے کہا کہ بکری کا گوشت بنایا گیا، بکری کو جو پکایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دستی کا گوشت لے کر آؤ۔ تو میں ایک دستی اٹھا کر گیا، حضور کی بارگاہ میں میں نے پیش کیا، اور بھی مہمان تھے، سب نے تناول کیا۔ آپ نے فرمایا اور دستی لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں میں دوسری دستی لے کر گیا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب مہمانوں نے یہ کھا لیا تو آپ نے فرمایا اور دستی لے کر آؤ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، دونوں تو میں نے پیش کر دی، اب تیسری دستی میں کہاں سے لاؤں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ تیسری دستی تو نہیں ہے، تو میں 2 دستیاں تو پیش کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاموش رہتے، میں تم سے مانگتا رہتا دستی، تم جا کر اگر ڈھکنا ہٹاتے تو میں دستی ملتی رہتی۔ کیا شان ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زبان اقدس سے نکلا نا، سبحان اللہ، تو حضور کی زبان کی بڑی شان و عظمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کو استعمال کیا، کدو شریف جسے لوکی بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں، اب کدو لمبے والا ہو گول والا ہو دونوں ہی استعمال کرنا مفید ہے، سنت مبارکہ ہے۔ بزرگان دین کدو سے اتنا پیار کرتے ہر سالن میں کدو ہوتا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر رکھے ہیں،
تو جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور کو کدو اتنا پسند ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمام کھانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کدو ہو گیا۔ اچھا، کدو کا استعمال جو ہے دماغ کے لیے بہت مفید ہے، دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، گولی کھانے کے باوجود بلڈ پریشر ان کا کنٹرول میں نہیں آتا تھا، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے کدو شریف لیں، روزانہ آدھا کلو کدو لیں اور اسے ابالیں، جب اچھی طرح ابل جائے اور پک جائے تو پھر آپ اسے ٹھنڈا کر لیں اور جو پانی ہے وہ پی لیں، جب شدید بھوک ہو اس وقت پانی پی لیں، اور کدو جو ہے پھر آپ جو ابلے ہوئے کدو ہیں وہ کھا لیں۔ اگر آپ کو ویسے کھانا مشکل ہوتا ہے تو کوئی نمک مرچ بھی ڈال دیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 3 دن ابھی ہوئے ہیں، میرا بلڈ پریشر صحیح ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہ ادائیں دے کر گئے، آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، اور آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور رب سے ملنا چاہے تو رب سے ملے، تو اس بندے نے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مراد ہیں اس حدیث میں۔ تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنی امت کو قیامت تک آپ نے وہ سنتیں سکھائی ہیں، وہ طریقے سکھائے ہیں کہ اگر امت مسلمہ عمل کرتی تو پھر ہمارے اندر بہت ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی۔ آج دنیا جو ہے ویکسین لگا رہی ہے، مختلف قسم کی ویکسین ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ویکسین لگتی ہے، پھر ویکسین لگتی ہے، کورونا ویکسین، یہ وہ۔ اگر آپ ویکسین کا عمل دیکھیں تو یہ قوت مدافعات کو بڑھانے کا ایک عمل ہے، یعنی ہماری جسم کی جو قوت ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ جب کورونا کی وبا پھیلی تو یہ کہتے تھے بھئی قوت مدافعات جس کی مضبوط ہوگی نا وہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ کے پینے سے قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی اندر سے بندہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے اونٹنی کا دودھ۔ اس طرح کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ ہم کھجور کو دیکھیں تو 11 مہینے ہم کھجور چکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اکثر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں ان کی خوراک کیا تھی؟ ایک دن وہ بھوکے رہتے، ایک دن کھانا کھاتے، تو کھانا کیا ہوتا؟ کھجور اور پانی۔ لیکن اللہ نے انہیں کیسی روحانی قوت بھی دی اور جسمانی قوتیں بھی دی کہ ایک صحابی تھے، وہ 1000 کے لشکر کے برابر تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 صحابہ کرام کا چناؤ کیا تھا ایک جنگ میں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ یہ 60 صحابی ہیں، ان میں سے ہر صحابی کی طاقت 1000 فوجیوں کے برابر ہے۔ تو وہ کیا کھاتے تھے؟ ایک تو روحانی قوت، اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، روحانیت تھی۔ لیکن ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ہم تو اتنے وٹامنس استعمال کر کے، گولیاں کھا کے، اور نہ جانے کتنی قسم کے کھانے کھا کر بھی حال یہ کہ وہ ہلکا سا دھکا مارے تو گر جائیں، لیکن وہ ایسے مضبوط ہوتے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی 60، یعنی ایک صحابی 1000 فوجیوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو آئیے ہم اپنے گھروں میں جمع، یعنی زندہ کریں۔ عرب شریف میں زیتون کا استعمال بہت ہے، انجیر کا استعمال ہے، پھر اس کے علاوہ کھجور کا استعمال ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہاں پہ مفسر فرماتے ہیں کہ زیتون ایک مبارک درخت ہے،
اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے اور سالن کی جگہ بھی کھایا جاتا ہے. یعنی زیتون کا تیل اگر آپ سالن کی طرح کھائیں یعنی روٹی سے کھائیں تو سالن کی حاجت نہیں ہے. اور یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ زیتون کے تیل سے روٹی کھانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں ہے. صرف زیتون کا تیل جو ہے سالن کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، باقی کوئی اور تیل سے آپ کے لیے روٹی کھانا بڑا مشکل امر ہے. اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر ملک شام جب ہم گئے سیریا تو وہاں زیتون کا موسم تھا، تو تازہ تازہ زیتون تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اتنے پیارے اتنے خوبصورت. ہمارے یہاں جو زیتون یا ہمارے یہاں جو انجیر ملتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے مہینوں کے یعنی پرانے ہوتے ہیں. تو زیتون کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جس میں دہنیت کا نام و نشان نہیں. یعنی زیتون کا درخت پیدا کہاں ہوتا ہے؟ ایسے پہاڑوں میں کہ جو خشک ہوتے ہیں، پانی تک نہیں ہوتا. ایسے پہاڑ جہاں پر پانی تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر کتنا تیل پیدا فرما دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے. یعنی اس درخت کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر دیکھ بھال کے پرورش پاتا ہے. اور زیتون کے درخت کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا کم از کم اس کی عمر 1000 سال ہے. ہزاروں سال پرانے بھی زیتون کے درخت موجود ہیں. یہ اٹلی، اسپین، یہ جو یورپ کے ممالک ہیں آج پوری دنیا میں زیتون بیچ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ وہ درخت ہیں جو سینکڑوں برس پہلے مسلمانوں نے لگائے تھے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. اچھا، ہمارے یہاں پر زیتون جب ہم استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے لوگوں کو زیتون گرم لگ جاتا ہے. شاید وہ علاقے کی وجہ ہے، موسم کی وجہ ہے. تو پھر سنت کی نیت سے زیادہ نہ کھائیں، ایک دانہ کھا لیں زیتون کا. اسی طرح جیسے نہار منہ زیتون کا تیل اگر پیا جائے تو بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو 1 چمچ پی لیں، آدھا چمچ پی لیں اگر زیادہ نہیں پی سکتے تو. وہ طور سینین اور طور سینا کی قسم، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا. سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے. یعنی طور سینا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ پہاڑ کا نام طور ہے اور جہاں یہ واقع ہے اس کو سینا کہتے ہیں، اس لحاظ سے اسے طور سینا کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ سینا کا جو مطلب ہے وہ مطلب ہے خوش منظر، یعنی وہ منظر جو بہت پیارا ہو، خوبصورت ہو. جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں. تو جہاں کوہ طور ہے، جہاں کوہ طور پہاڑ تھا، وہاں چاروں طرف پھلدار درخت تھے اور بڑا خوبصورت منظر تھا. اس مناسبت سے اسے طور سینا کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف گئے، اب تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر انہیں توریت شریف عطا فرمائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر مکہ کی قسم. یعنی مکہ مکرمہ یہ شہر امین ہے، بلد الامین ہے، جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے. اللہ نے اس شہر میں بڑی برکتیں رکھی.
جب بھی مکہ شریف مدینہ شریف ہم حاضر ہوتے ہیں تو جو دعاؤں کی کتابیں ہیں حج عمرے کی، اس میں جو بہترین کتاب ہے وہ اردو میں بحر شریعت ہے۔ بحر شریعت کے چھٹے حصے میں جو دعائیں لکھی ہیں اور سنت کے مطابق اور احادیث طیبہ کے مطابق، ایسی دعائیں مجھے کسی اردو کتاب میں نہیں ملی۔ تو پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ جب جاتے تھے تو بحر شریعت کا چھٹا حصہ ساتھ رکھتے اور اس سے دعا پڑھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ ہر وقت ساتھ رکھنا، تو اس کے لیے بیگ چاہیے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ بحر شریعت مسجد سے جو بحر شریعت کتاب کا چھٹا حصہ ہے اس میں طریقہ بھی لکھا ہے، تفصیل بھی ہے، احادیث بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، تو دعاؤں کو الگ کر کے ایک چھوٹی کتاب بنائی پاکٹ سائز کی، تو وہ بحر شریعت مسجد سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دعا آپ جیب میں، یعنی وہ جو دعاؤں کی کتاب ہے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو کیا پڑھیں گے، مکے کو دیکھ کر کیا دعا پڑھنا سنت ہے، مسجد حرام شریف کو دیکھ کر کیا دعا پڑھنا سنت مبارکہ ہے، اس طرح بڑی پیاری دعائیں جمع کی۔ تو اس میں ایک دعا ہے، جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہم جاتے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب بھی شہر مکہ شہر مدینہ میں داخل ہوں تو یوں دعا کریں، یا اللہ اس کی برکتوں میں، رونقوں میں، شان و شوکت میں مزید اضافہ فرما۔ تو یہ دعائیں پڑھتے تھے، لیکن اب جو حالات ہوئے اور ان حالات کے اندر دیکھیں، ایک سال پہلے گزرا، ابھی یہ سال آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بیرون ممالک سے حجاج جو ہے نہیں جا سکیں گے۔ تو ان دنوں میں آج جو ہے میرا خیال ہے 8 ذی القعدہ شروع ہو گئی، ان دنوں میں حاجیوں کے قافلے روانہ ہوتے، بحر شریعت مسجد میں بھی حج کی تربیتی نشست ہوتی ہے اور کئی لوگ ملتے، جی میں حج پہ جا رہا ہوں، جی وہ حج پہ جا رہا ہے، اور تقریباً 15 ذی القعدہ کو یا 20 ذی القعدہ کو آپ مکہ جا کر دیکھیں تو اتنا رش ہوتا تھا۔ آج وہ ساری رونقیں موجود نہیں ہیں، اللہ پھر یہ رونقیں نصیب فرمائے۔ اب دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے تو سوشل ڈسٹینس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ حرم شریف میں دیکھیں، مسجد حرام شریف کی تصویر دیکھیں، مووی دیکھیں، تو وہاں ایک نمازی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا کہاں پڑھ رہا ہے، اتنا فاصلہ۔ لیکن آپ جا کر باہر دیکھیں، آفسوں میں دیکھیں، آپ دفاتر میں دیکھیں، شاپنگ مال میں دیکھیں تو اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ اسی طرح حج پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ جناب سوشل ڈسٹینس ضروری ہے، لیکن جدہ میں، ریاض میں جو بے حیائی کہ انہوں نے اڈے کھولے ہیں سعودی گورنمنٹ نے، اور دنیا بھر سے گندی اور بے حیا عورتوں کو بلا کر ڈانس کروا رہے ہیں، تو وہاں آپ ان کی تصویریں دیکھیں، یعنی تصویر سے مراد جہاں عوام بیٹھی ہے تو عوام کی سیٹوں کی تصویر دیکھیں تو وہاں 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ سارا سوشل ڈسٹینس کورونا جو ہے یہ مسجدوں میں ان کو نظر آتا ہے، مسجد حرام شریف میں نظر آتا ہے، حج کے موقع پہ نظر آتا ہے، ان کاموں میں کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر کتنا جو ہے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک دوسرے پر چپکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئیں گے قومی اسمبلی کے ساتھ جو مسجد ہے آپ جا کر دیکھیں وہاں پر، تو وہاں پر 6 فٹ کے فاصلے سے نماز ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ان کو ایک بہانہ مل گیا مسجدیں بند کرنے کا، حج بند کرنے کا، عمرہ بند کرنے کا۔ کیونکہ تکلیف ان کو کیا تھی؟ ان کو تکلیف یہ تھی کہ ہم لوگوں کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سال میں 2 سال میں اپنی فیملی کو لے کر حج عمرے پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے لوگ جو توبہ کر کے آ جاتے ہیں، جی حج کر لیا اب توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کریں۔ عورتیں پردہ شروع کر رہی ہیں، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر مسجدوں کے اندر جو رونق ہوتی ہے اس رونق سے
کئی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی. یعنی 11 مہینے تک جو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے، 1 مہینے کے اندر پھر لوگ دین کے قریب آ جاتے. تو ایسی سازش کی گئی، ایسے انتظامات کیے گئے کہ ہمارے لوگ جو ہیں دین سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر مکہ کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پہ بنایا. اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں خوبصورت انسان ہے، ساری مخلوق میں خوبصورت انسان ہے. ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ مجھے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. تو عورت نے کہا کہ اب میں جانتی نہیں کہ مجھ پر طلاق ہوئی کہ نہیں، لیکن مجھ پہ پردہ کرنا لازم ہے، آپ کسی مفتی سے جا کر پوچھیں. تو جو شہر کے قاضی تھے، جو مفتی اعظم تھے، چیف جسٹس تھے، ان سے پوچھا گیا. تو انہوں نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کیا. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یہ خوبصورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنے محبوب کی شکل پہ پیدا فرمایا. ہر انسان شکل محمدی پر ہے. اسی لیے جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو یہ شکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس شکل میں اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں عذاب نہیں دے گا. تو جہنم میں لوگ جائیں گے تو خنزیر کی شکل ہو جائے گی، بندر کی شکل، کتوں کی شکل، اس طرح شکلیں بدل جائیں گی. اسی طرح کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے جہنم میں جب جائیں گے. تو یہ نہیں آپ سوچیں وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا جہنمی کہ اس کی ایک داڑھ جو ہے وہ 7 میل کی ہوگی. کتنے میل کی؟ تو آپ سوچیں 32 دانت کتنے میلوں کے ہوں گے، اور پھر اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. تو یہ بڑا جسم اس لیے کر دیا جائے گا، جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا عذاب زیادہ ہوگا، تکلیف زیادہ ہوگی. اور نچلا جو ہونٹ ہے وہ لٹک کر ناف کے نیچے آ جائے گا، اور اوپر والا جو ہونٹ ہے وہ چڑھ کر دماغ کے سر کے بیچ تک جو ہے چڑھ جائے گا. تو اب جب یہ اوپر والا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا تو آنکھیں نظر نہیں آئیں گی، ناک یعنی شکل ہی بدل گئی. پھر جو دانت ہوں گے وہ آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے، بھیانک شکل ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خنزیر، کتوں کی شکل میں، بندروں کی شکل میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، یعنی بدن کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اعضاء ناکارہ ہو گئے، عقل جو ہے وہ ناقص ہو گئی، پیٹھ جو ہے وہ جھک گئی، بال سفید ہو گئے، جلد میں جھڑیاں پڑ گئیں، یہاں تک کہ اپنے ضروری کام کرنے میں بھی وہ مجبور ہو گیا. جب 110 سال 120 سال عمر ہو جاتی ہے تو ایسا بوڑھا جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. مگر جس پر اللہ کا فضل ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا جتنا بھی بوڑھا ہو جائے اس کی عقل کبھی زائل نہیں ہوگی. حضرت الحاج شوکت میاں رحمۃ اللہ علیہ آپ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے.
اور عمر جو ہے وہ 90 سال سے اوپر تھی۔ یہاں ایک علاقہ کہلاتا ہے دوراجی کالونی، تو یہ جو کالونی ہے وہاں پر ایک ہال ہے، رنگون والا ہال، اس میں ایک محفل تھی، تو مجھے شرکت کی سعادت ملی۔ تو حضرت بھی آئے تھے الحاج شوکت میاں، تو بہت سے لوگ جو ہیں الحاج شوکت میاں کو جاننے والے تھے، ان کے پاس آنے جانے والے تھے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ صلاۃ و سلام کے بعد، دعا کے بعد حضرت جو ہے صوفے پہ بیٹھے رہے اور لوگ آتے رہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضرت نے کسی کو بغیر نام کے بات کی ہو، جو آیا اس کو نام سے پکارا، اور صرف نام سے نہیں، مثلا زاہد بھائی کیا حال ہیں، وہ 3.5 مہینے پہلے وہ آپ نے اپنے کاروبار کا ذکر کیا تھا، اب کیسا کاروبار ہے، وہ آپ کے بھائی جو انگلینڈ میں ان کا کیا حال ہے، وہ جو رشید بھائی انگلینڈ میں ان کا کیا، آپ کے فلاں فلاں فلاں۔ حضرت میرا خیال ہے کہ 100 سے اوپر لوگوں سے اس طرح بات کی۔ میں حیران ہو گیا کہ 90 سال سے اوپر اور حافظہ اتنا قوی، اور حضرت جب مفتی اعظم ہند کا واقعہ سناتے تو اس طرح سناتے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، 11 افراد تھے اس وقت، پھر 11 افراد کا نام بتاتے، پھر دن بتاتے، وقت بتاتے، پھر اس وقت مفتی اعظم ہند نے یہ کہا یہ کہا، اور اتنا ان کو مفتی اعظم ہند کے بارے میں معلومات تھیں، اور ایسے فنافذ شیخ تھے کہ آپ 10 گھنٹے بھی بیٹھے رہے، مفتی اعظم ہند کی باتیں ان کے پاس ختم نہیں ہوتی تھیں، اور نئی نئی باتیں، سبحان اللہ، اتنے واقعات یاد تھے۔ ویسے ان کی شکل مبارک جو ہے مفتی اعظم ہند سے ملتی تھی، لیکن جب وصال ہو گیا اور میں جب زیارت کے لیے گیا تو بالکل شکل بدل گئی، ایسا لگتا تھا مفتی اعظم ہند ہے، کیسے وہ فنافذ شیخ تھے الحاج شوکت میاں۔ تو میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ آپ کی عمر 93-95 سال ہے، کوئی 6 مہینے پہلے ملا ہے، آپ کو نام بھی یاد ہے، اس کا مسئلہ بھی یاد ہے، اللہ آپ کے حافظے میں مزید قوت عطا فرمائے، یہ بتائیے اتنا قوی حافظہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پاک پڑھو۔ اس کا مطلب درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، تو جب بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے تو درود پاک پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، خاص طور پہ جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ پہ درود بھیجتا رہتا ہوں، کرم فرمائیے بڑھاپے میں کبھی بھی میرا حافظہ خراب نہ ہو۔ تو فرمایا ہر لمحے میرا حافظہ بڑھتا ہی جا رہا ہے الحمدللہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، تو فرمایا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو جہنم کے اسفل ترین درکات کو ہم نے اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا، لیکن اس نے کفر اختیار کیا اور کفر پر مرا، تو ہم نے اسے جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، پس ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے، یعنی اے انسان تو قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ مسلمان قیامت کے دن کو مانتا ہے، جھٹلاتا نہیں ہے، لیکن غفلت کے پردے اتنے ہیں کہ کبھی سوچا نہیں ہمیں بھی مرنا ہے، کبھی نہیں سوچا، تھوڑی دیر کے لیے خیال گزرتا ہے، پھر اگر
ہم مسلمان یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ تصور عطا فرمائے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ ہاں واقعی اللہ ہی حاکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اے اللہ تو ہمیں تیری عبادت کی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے پھیر لائے سب نیچوں سے زیادہ نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ فما يكذبك بعد بالدین، تو کون ہے جو اس کے بعد قیامت کے بارے میں آپ کو جھٹلائے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اسی منگل کو، بلکہ پہلے کل کی بات ہے، یعنی کل جو پروگرام ہے پہلے اسے سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہفتے کے دن خواتین کے لیے انشاءاللہ پروگرام ہوگا، ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں۔ ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر تک یہ پروگرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف اسی مسجد میں ہوگا۔ منگل والے دن انشاءاللہ آن لائن نشست ہوگی، رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک انشاءاللہ۔ اس نشست میں معاشرتی برائیوں کے بارے میں ہم عرض کریں گے، مختلف موضوعات پر الحمدللہ درس ہوتا ہے، ہر منگل کو ہوتا ہے، ہر منگل کو رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک۔ اور بدھ کے دن جو نشست ہوگی اس کا نام ہے نور الفرقان۔ اس میں قرآن پاک کا درس کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ 8 رکوع مکمل ہو گئے، اس بدھ کو انشاءاللہ 9واں رکوع ہوگا۔ رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک آن لائن نشست ہوگی بدھ والے دن۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ اسلم بھائی کی والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک بھائی ہیں، ان کی دادی اور ان کی پھوپھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے مالک ہماری لبیک کو قبول فرما۔
اس لبیک کی برکت سے ہمارے ظاہر کو باطن کو روشن فرما، ہمارے دل کے سینے کے زنگ کو دور فرما، ہمارے عیوب ہم سے دور فرما، گناہوں کی عادتیں دور فرما۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، تیرا اور تیرے محبوب کا فرما بردار بنا، مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس لبیک کی برکت سے بار بار مقدس مقامات کا ہمیں بلاوا نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اے مالک، جس طرح ہم نے تیرے گھر میں بیٹھ کر لبیک کی صدائیں بلند کی، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے دوست احباب کو یا اللہ ہر سال حالت احرام میں، ایام حج میں، منا عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت دے۔ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار تیرے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار حرمین شریفین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد فرما، ان ظالموں کی قوتوں کو نیست و نابود کرنے والے مجاہدین پیدا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کو بھی گستاخوں سے پاک فرما، عشاق کو خدمت عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے پھر کھول دے۔ اے کریم مالک و مولا، جتنے حاضر ہیں، جتنے دعا میں شامل ہیں، جو آن لائن شامل ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، حرام کمائی سے بچا، تنگ دستی سے بچا، بے روزگاری سے بچا، لوگوں کی محتاجی سے بچا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا۔ یا اللہ جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیں شکل نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنا، عاشق رسول بنا۔ یا اللہ مجاہد اسلام بنا، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ ولی کامل بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری بخشش کا سامان بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو حافظ بعمل، عالم بعمل بنا۔ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جیسے بیٹی کی خواہش ہے انہیں خاتون جنت کی کنیز عطا فرما، جنہیں بیٹے کی خواہش ہے امام حسین کا غلام عطا فرما۔ یا اللہ اے کریم مالک رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما،
ہمارے بچے ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں، یا اللہ خیر و عافیت آسانی کے ساتھ نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے، گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما، گھر میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ اے مالک اس ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، سکون امن عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کو چوروں لٹیروں ڈاکوں دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو لٹیروں سے پاک فرما، ہماری ملک کی عوام کو بھی اچھا بنا، حکمرانوں کو بھی اچھا بنا، ہمارے اداروں کو بھی اچھا بنا، نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ یا اللہ دین تخت پر آ جائے، پاکستان اسلام کا قلعہ بن جائے، پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے، انہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ یا اللہ اے پروردگار امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت تندرستی عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما، شاندار رہائی نصیب فرما، ہمیشہ کے لیے فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرما، غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ کو بھی شاندار رہائی نصیب فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو ظاہری باطنی بیماریاں ہیں، ہمارے والدین بیوی بچوں میں سے جو بیمار ہیں، جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، رشتہ دار بیمار ہیں، جو مسلمان بیمار ہیں پوری دنیا میں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوکت پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا منصب نبیًا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کو ہمارا مقدر کر دے، ہر شر سے ہمیں دور کر دے، ہر شر کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔